اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، یہ عمل سریع الاثر عمل ہے اور حل المشکلات کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کریم اس مقصد میں کامیاب فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ عمل آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی حاجت آپ کو درپیش ہو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کا دشمن بار بار آپ پر وار کر رہا ہے، اور دشمن سے بچنے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے کاروباری معاملات کو بڑھانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی شرائط یہی ہیں کہ کسی غیر مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ خود اس کے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ عمل تھوڑا سا طویل ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس عمل کو کریں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے یقینی کامل ہو، تو کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس عمل کو آپ نے اس انداز میں پڑھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے اول 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب درود شریف پڑھ لیں تو 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے۔ جب دعا کر لیں تو پھر واپس بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر جب 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے اور 2 نفل دوبارہ ادا کریں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ہر 1000 کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ ترتیب اس کی یہ بنے گی، یہ 12000 کی تعداد پر آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوگا، اور آپ کی دعا بھی۔ اس کے اندر آپ اپنی ایک حاجت اور زیادہ سے زیادہ 3 حاجات کے لیے آپ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس کی ترتیب بزرگوں نے بھی اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کسی روحانی اہل سلاسل بزرگوں سے اجازت طلب کرنی ہے، وہ آپ کو اجازت دیں گے، پھر آپ اس عمل کو کریں، نہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے بھی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اجازت آپ کو کوئی سلاسل والے بزرگ دیں یا آپ اجازت ہم سے لیں، تو بھی آپ نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنا ہے۔ پھر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کو آپ ہدیتاً پیش کریں گے۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل بہت پاورفل ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ کسی روحانی مسائل کا شکار ہیں جو جادو اور جنات کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمارے آستانے پر تشریف لا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا آنا یہاں پر ممکن نہ ہو تو وایا واٹس ایپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروا کر اپنے تویزات اور اپنی پڑھائی وغیرہ وہ آپ وایا TCS ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا ایک معقول ہدیہ ہے، وہ آپ ہدیہ ادا کر کے اپنی چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اگر آپ کو عمل پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔